انہوں نے بالآخر انہوں نے کام چھوڑ دیا کہ ہم نے اپنی عزتیں بچائیں یا ہم کام کریں. تو یہ پورے ملک کے ساتھ ان 4.25 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل یقین ہے. وہ کبھی ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی فسطائیت، اس طرح کی سنگ دلی، اس طرح کے ظلم و ستم اور بدترین وکٹمائزیشن شاید دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو پاکستان کی سول سروس ہے، چاہے وہ فیڈریشن کی ہے، چاہے وہ صوبوں کی ہے، چاہے وہ پروونشل سروس ہے، پولیس سروس ہے، اور جو بھی جتنے بھی گروپس ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ کے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آپ کے باقی محکمے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا. ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے. وہ حوصلہ پائیں گے آپ سے، آپ کی توانائی سے، آپ کے یقین محکم سے، آپ کے ایک مستقل مزاجی سے، آپ کی محنت سے، آپ کی شاباش سے، آپ کی ان کو شیلٹر سے یہ حوصلہ پائیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ اپنا دن جو ہیں، دن رات جو ہے وہ بدل جائیں گے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس تکلیف اور دکھ کو آپ ان کے لیے خوشی، ان کی غم کو خوشی میں بدلیں گے. لیکن یہ ایک میجک وینڈ سے نہیں ہوگا، کوئی جادو کی چھڑی، کوئی کام نہیں آئے گی. رب تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ محنت کرو، پھر مجھ سے میرے فضل کی دعا مانگو، میرے آگے جھکو. یہ ہے وہ پرنسپل جو کہ اقوام عالم میں اور مسلم قوموں میں اچھی طرح جانا جاتا ہے. 6ٹھی کلاس کا بچہ بھی اس کو جانتا ہے. وہ قرآن کریم میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا. 2 بھائی تھے، ایک کا بڑے زرخیز وہ اپنا ان کے تھے، وہ ان کے فارمز، تو ایک کا اپنا کہا، اس نے بڑا ناز کیا کہ میں نے بڑی محنت کی. دوسرے نے کہا کہ میں تو اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں. اس کا برباد ہو گیا جس کا ناز کرتا تھا اپنے تائیں کہ میں نے کیا، جو کہتا تھا کہ میں نے محنت کی ہے مگر فضل رب تعالیٰ نے مجھے دینا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. تو یہ قرآن کریم میں اس کا یہ واقعہ درج ہے. ہم آپ سب نے بار بار پڑھا ہوگا، اور بے شمار اس طرح کی کہ اپنے آپ کو شائننگ اگزامپل ملتی ہیں، چاہے وہ عصر حاضر کی ہیں یا قدیمی تاریخ کی ہیں، اس میں چلے جائیں. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے، بڑی اسٹرگل کے بعد. اور اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹی کی طرح مٹی بنا دیں اور عوام کی خدمت میں جٹ جائیں. اور آپ پھر دیکھیں گے کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. کوئی پہاڑ، کوئی سمندر آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور اتفاق، اتحاد اور مشاورت اگر ہم کریں گے تو یقین کریں کہ بڑے سے بڑے معاملات بھی حل ہوں گے. تو آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے. میں وزیر اعظم نہیں ہوں، یہ کرسی آپ کی ہے. یہ آپ کی اجتماعی، آپ کی دانش، اجتماعی اسٹرگل، اجتماعی کاوش اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا. تو میں آپ کی اس امانت کا میں امین ہوں، اور آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے مجھے مشاورت کے ساتھ چلانا ہے. مجھے آپ نے مشورے بھی دینے ہیں، وہ اچھے بھی ہوں گے، تلخ بھی ہوں گے، لیکن ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس کو ہم جو اس کا جو کرکس ہے اس کو نچوڑ کو لے کے چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہم انشاءاللہ خدا داد ملک پاکستان کو حضرت قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے، لاکھوں لوگوں نے جو قربانیاں دیں، اسٹرگل کی، اور خون کے دریا انہوں نے عبور کیے. آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ان کی روحیں آج قبر میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں. چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، زندگی کے کسی بھی حصے سے ان کا تعلق ہے. ہمیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ ہماری وہ آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کی روحیں آج قبروں میں سکون کے ساتھ نہیں ہیں. حضرت قائد اعظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں تھا جس کے لیے میں نے یہ اتنی تاریخ چلائی اور اتنی قربانیاں دی گئیں. ان کی چھتری کے نیچے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، اور قرون اس قافلے کے لیے چلے. ہمارے پاس جو اپنا جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی وسائل دیے ہیں، کل پرسوں میں گیا تھا بھاشا ڈیم، وہ پورا وہ جو روٹ ہے وہاں پر اگر ہم اپنا کیسکیڈنگ کرتے، وہاں پر ڈیمز بناتے، آج کسی آپ کو تھرمل پاور کی ضرورت نہیں تھی، شاید لگاتے، لیکن وہ بجلی اتنی سستی ہے، آپ کے وہاں پر ڈیمز آپ کے بنتے، وہاں پر آپ کو پھر
فلیش فلڈنگ سے بھی آپ کی نجات حاصل ہوتی، آپ کو سیڈیمنٹیشن سے بھی نجات حاصل ہوتی. لیکن یہ اپنا بات ہے کنسرن کی، تکلیف کی، درد کی اور اذانوں کو جھنجھوڑنے کی. لہٰذا there is no point in crying over spilt milk. That's behind us. But what is important is that we must learn our lesson from our past mistakes. If we don't do that, then we are in trouble, in deep trouble. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گزارشات تھیں جو میں درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے میں آج پیش کرنا چاہتا تھا، اور آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ میں نہیں، آپ ہیں اس کے ذمہ دار. آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے. مجھے جس طرح آپ گائیڈ کریں گے ہم کریں گے، لیکن ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. محنت محنت اور محنت. میں کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اٹھو، مایوس مت ہو، اور مایوسی کو محنت میں بدل دو. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وہ حالات بدل دے گا. یہ میرا ایمان ہے. آج اگر آپ چاہیں گے تو 75 سال کے پاکستان کے مشکلات، دکھوں اور دردوں کو آپ بدل دیں گے اپنا خوشیوں میں اور کامیابیوں میں اور عظمت میں. یہ ممکن ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل، ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں یہ شعر مجھے کہنے دیجیے کہ میرے یہ دل کی آواز ہے اور آپ کے دل کی آواز ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے جو ماضی قریب میں ہوا ہے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. یہ اندھیرے ہیں نا جی، کہ بجلی نہیں ہے، اپنا تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ ہم نے جاپان بننا ہے، ہم نے جرمنی بننا ہے، اور ہم نے دنیا کی بہترین قوم بننا ہے، تو اس کی پھر قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر عوام کو خوشحال کرنا ہے تو پھر ہمیں قربانی دینی پڑے گی. ایسے نہیں کہ ہم خواہش کریں کہ ہم اوج ثریا پر پہنچ جائیں اور قربانی نہ دیں، اثار سے کام نہ لیں. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. آئی ایم ویری ویری گریٹفل. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ